جو مرکزی رہنما ہیں تنظیم اسلامی کے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں نور خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ بھائیوں کے سامنے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم مستضعفون فی الارض تخافون یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ کرام سامعین کرام، بزرگ و عزیز ساتھیوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی شفقت حضرت مفتی حنان صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جو موضوعات آپ سن رہے ہیں یقیناً یہ سب کے سب بھی اس وقت اہم ہیں، لیکن میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ انفال کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کچھ حالات تو ہمارے اولین مسلمان مہاجرین مکہ سے جو مدینہ پہنچے ان کا ذکر ہے، لیکن کافی مماثلت اس آیہ مبارکہ میں ہمارے حالات کے حوالے سے بھی آتی ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم کمزور تھے زمین میں اور تمہیں ڈر تھا، خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، لوگ تمہیں ختم کر دیں گے، پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پھر اپنی مدد اور نصرت سے نوازا، تمہیں طیب رزق سے نوازا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب دیکھیں، ہم نے پاکستان حاصل کیا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اور اللہ نے اپنی خاص تائید سے، اپنی مہربانی سے جو بظاہر سیاسیات کی شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ پاکستان بنے گا، ہندو بھی مخالف، اور جن کے قبضے میں اس وقت انگریز کی حکومت ہے وہ بھی ہمارے مخالف، بالخصوص اس وقت کی جو قیادت ہے برطانیہ کی لیبر پارٹی کی، اور جو اس وقت کا وائسرائے ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، مسلمانوں کا شدید مخالف۔ پھر بھی اللہ نے یہ پاکستان ہمیں دیا، تو ہمارے ذمہ اللہ نے ایک ہی کام لگایا کہ تم شکر گزار بنو۔ اب شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل میں بھی ہوتا ہے، عملاً بھی ہوتا ہے۔ عملاً شکر وہ تھا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کیا، ہمارے اسلاف نے نعرہ کیا لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی نعرے نے تمام مسلمانوں کے اندر روح پھونک دی، اور مسلمان ایک یکجہتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی شب قدر کی مبارک رات میں یہ پاکستان عطا فرما دیا۔ اب شکر گزاری کا معاملہ یہ تھا، ہم نے جو وعدہ کیا اس اپنی منزل کی طرف بڑھتے، اور جس طریقے سے حصول پاکستان میں ہم نے اپنی مسلکی فروعی شناختوں کو ختم کر دیا تھا، یہاں بھی ان چیزوں کو ختم کر کے پاکستان کو ایک اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دیا، اور لا الہ الا اللہ کی زندگی عوام کو نصیب ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے ہم مستحق بنتے۔ لیکن ہمارا سفر بدقسمتی سے اس نہج سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے۔ تفریق و انتشار یہ تو اللہ کی خصوصی مدد ہے، جو ابھی ہوا ماضی قریب میں انڈیا کو جو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی تائید اور نصرت اس ملک کے ساتھ کوئی اللہ کی خاص مشیت وابستہ ہے، اور پوری دنیا بھی الگ تھلگ تھی، اور ہمارے اندر اندرونی اختلافات بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود اللہ نے وہ شاندار فتح دی ہے کہ ہمارے سر اس کے سجدے میں اس وقت سے اب تک اور ہمیشہ پڑے رہے، تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ خاص اس کی عنایت تھی۔
لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اعمال ذاتی اور اجتماعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اس کی عبادت کے لیے خاص ماحول بنانے کے لیے، دین کی اقامت اور دین کے فروغ کے لیے آپس میں اتفاق و اتحاد کا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد کا وعدہ ادھر بھی، اور ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان، اس کا ایک ہی حصہ اگر ہمیں یاد رہ جائے تو اس پہ عمل کر سکیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عزت، اس کی مال اور آبرو اس پر حرام ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تالیف قلب کا ماحول بنائیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، تمام تر اپنے قبائل اور لسانی ماحول کے باوجود، کوئی زبان، کوئی علاقہ، اس کے باوجود ہمیں کلمے کو اوپر سمجھنا ہے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ والا مقصد ابھی تک بلوغ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ جب ہم پاکستان کو آج اتنی اللہ نے اپنی غیبی مدد سے ایک قوت بنایا ہے، اس کی عسکری قوت ایک معروف پانی میں تمام کے اوپر جو ہے وہ روک رکھتی ہے، ایٹمی قوت ہے، بہترین فوج ہے، لیکن اللہ صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، عوام اور فوج اور ادارے آپس میں یکجا ہوں، ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس منزل کی طرف بڑھا دے گا۔ ورنہ اس ماحول میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ کوئی ایسے پر امید معاملات نہیں ہیں۔ واشگاف الفاظ میں میرے ذہن یہی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی مثبت انداز سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔